السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ حدیث بعض لوگوں نے ذکر کی ہے، جیسے المقاصد الحسنہ کے اندر ذکر ہے، اسی طرح اور کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، جیسے الاسرار المرفوعہ کے اندر ہے، لیکن اس روایت کی سند ثابت نہیں ہے اور یہ موضوع قسم کی روایت ہے۔ موضوع روایت وہ ہوتی ہے جو بالکل جھوٹی روایت ہو اور اس کا کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ اسی لیے یہ بعض ان کتابوں میں ملتی ہے جو صرف اس لیے لکھی گئی ہیں جن میں جھوٹی احادیث کو جمع کیا گیا ہے، تاکہ قارئین کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ روایات جھوٹی ہیں، من گڑت ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے الاسرار المرفوعہ وغیرہ کتب ہیں۔ تو یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، اگرچہ لوگوں کے ہاں بہت مشہور ہے، خاص طور پر جب کسی بھی ہمارے ہاں کسی ملک کا یہ قومی دن ہوتا ہے، نیشنل ڈے ہوتا ہے، تو اس پہ یہ روایت اب سوشل میڈیا کے اوپر یعنی وائرل کی جاتی ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس پہ پوسٹیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ مشہور ضرور ہو چکی ہے لوگوں کے درمیان، لیکن اس کی حقیقت کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک عام روایت مشہور کی ہوئی ہے لوگوں نے، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو جس طرح وہ جھوٹی روایت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح یہ روایت بھی جھوٹی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جنہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی مصنف جو ہیں، انہوں نے خود ہی اس پر وضاحت پیش کر دی ہے۔ کسی نے لکھا لا اصل لہ، اس کی کوئی بنیاد اور کوئی اصل نہیں ہے۔ کسی نے لکھا یہ روایت موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، اور وقت کے امام جو حدیث کی صحت اور ضعف کے بہت بڑے ماہر تھے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اپنی کتاب السلسلہ احادیث الضعیفہ کے اندر اس پہ بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ وطن کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہوتی ہے، اور صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کی محبت کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ملتا ہے کہ وہ مکہ کے پہاڑوں کو، مکہ کے چشموں کو، پانیوں کو ذکر کر کے اشعار وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ہمارے لیے، میرے صحابہ کے لیے ایسے ہی مدینے کو محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کو محبوب بنایا ہے، یعنی ان کے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ تو وطن کی محبت وہ فطرتی ہے اور یعنی ثابت بھی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ثابت نہیں، اور اسی طرح وطن کو بنیاد بنا کر یعنی عصبیت کا مظاہرہ کرنا، تعصب کا مظاہرہ کرنا کہ ایک وطن والا دوسرے وطن والے مسلمانوں کو دیکھنا نہ چاہے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے لوگوں میں سے، تم میں سے سب سے اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ جو بدقسمتی سے آج مسلمان ملکوں میں بھی یعنی بارڈر کی تقسیم بن گئی اور الگ الگ بن گئے ممالک وغیرہ، لیکن مسلمانوں کا اصل رشتہ وہ دین کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ والا رشتہ ہے، اور یعنی اس رشتے کے اوپر ہی مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو وطن کو یا وطن کی محبت کو بنیاد بنا کر تعصب کا مظاہرہ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ بہرحال یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نہ ہی سند پہنچتی ہے اور نہ ہی ثابت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔